والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ امر من عندنا انا كنا مرسلین رحمة من ربك انه هو السمیع العلیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ دعاؤں کا مہینہ ہے ماہ شعبان المعظم، تو میرے ساتھ مل کر ایک التجا ہے، ایک عرض ہے، وہ کریں۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، مل کے پڑھیے۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، پڑھیے۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا یقیناً مدینہ کرم ہی کرم ہے، مدینہ کرم ہی کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا
تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا، گونج پہ مجھے بھی دین بولا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے، جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، جسے تو نے چاہا، جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، تجھے واسطہ کر بلا کی زمین کا، تجھے واسطہ سید کربلا کا، ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بولا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا۔ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے۔ کروڑوں درود حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آج کے جمعۃ المبارک میں عنوان گفتگو کے لیے میں نے سورہ دخان کی پہلی 5 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا حاصل کیا۔ میں نے جو تلاوت کی ہے تقریباً یہ کل جو ابھی پڑھی ہے میں نے، یہ 6 آیات سورہ الدخان کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ دخان 25ویں پارے میں ہے اور یہ سورہ نمبر جو ہے 65 ہے۔ یہ سورہ بڑی عظیم سورہ ہے، اس کو تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت کا قرب ملتا ہے۔ خصوصاً فرمایا گیا کہ جو شخص سورہ دخان کو عشاء کی نماز کے بعد جمعہ کی رات کو تلاوت کرے، اللہ پاک اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ ہر جمعہ کو، جمعہ کی جو رات ہے عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھے یا پھر اس کو نماز میں تلاوت کرے، اللہ پاک اس صورت کا صدقہ اس کی صورت کو بدل دے گا، یعنی اپنی رحمت اور کرم اور فضل جو ہے اتارے گا۔ سورہ دخان اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ماہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، مفسرین، محدثین، عارفین کے نزدیک اس صورت میں اللہ پاک نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کا ذکر کیا۔ پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر چند باتیں اس پر عرض کروں گا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم، حامیم، یہ حروف خاص ہیں
حروف مقطعات ہیں. اس کا اصل ترجمہ، اصل معنی اور مفہوم اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے جو اپنے رسول کو بتایا. دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں جو ان آیات کا، جو حروف مقطعات ہیں، اس کا ترجمہ کر سکے. ہم جتنا بیان کرتے ہیں، مفسرین کا ایک ظن ہوتا ہے، اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور ان کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس چیز ہے، ورنہ اس کا معنی اللہ نے صرف اپنے نبی کو بتایا ہے. اور حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا یہ اللہ اور میرے درمیان راز ہیں. آپ منڈیوں میں جاتے ہیں، کبھی سودے کرتے ہیں، کچھ درمیان میں سودا کرانے والے بھی ہوتے ہیں، ان کے کچھ کوڈ ہوتے ہیں، ورڈ ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں. آپ کو مجھے سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا. سرکار نے فرمایا کہ ہر کتاب کے کچھ راز ہیں، کچھ مخفی خزانے اس کے اندر. فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے مخفی خزانے عطا فرمائے. وہ سورہ، ہر سورت تقریباً 29 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. کیا ہیں؟ ہم یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جادو ٹونا ہے میرے گھر میں، ان آیات کو لکھیں قلم کے ساتھ، سیاہی کے ساتھ، ہاں جی، لکھ دیں اور اویزاں کر دیں، لگا دیں. انشاءاللہ تعالی جس جگہ پر یہ لگی ہوں گی، اویزاں ہوں گی، وہاں برکتوں کا نزول ہوگا. جنات کا جادو ٹونا نظر یہ نہیں ہوگی. بیمار کو باندھ دیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. لکھ کر پلا دیں، لکھ کر پلا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ شفا ملے گی. کیا ملے گی؟ تو یہ یاد رکھنا. کتنی صورتیں تقریباً 29 ہیں. اس میں اب ہر ایک کا ترجمہ کرتے ہوئے میں نے کہا ترجمہ حقیقی تو کسی کو نہیں پتا، لیکن کچھ جنہیں سمجھ آئی، کچھ جنہیں یا جنہیں اللہ کے حبیب نے کچھ بتایا. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا، بلے شاہ نے کہا وسدے ہاسے تو وسدے ناسے. وسدے ہاسے، وسدے، کوئی سمجھ آ رہی؟ کبھی ہم بھی آباد تھے. وسدے ہاسے تو وسدے ناسے، کہیں اور جاتے ہی نہیں تھے. وسدے ناسے، تیری جھوک تو آسے پاسے، تیری جھوک تو آسے پاسے. سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سنا یار سنیں دا ہاسے. گالی ایک تو ہمارے یہاں تو گالی بن جاتی ہے، کچھ اور سرائکی میں گالی کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتوں کو. کس کو کہتے ہیں؟ من بھاملی شکل دکھاؤ سجن، وہ سونیاں گالی سناؤ سجن. یعنی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک معنی مفہوم ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو خاص باتیں تھیں جو معراج کی رات ہوئیں یا عالم ارواح سے پہلے ہوئیں، ان میں بھی کچھ کسی کو جسے چاہا سرکار نے عطا فرما دی. جسے چاہا، بولو بھائی، سرکار نے. اور یہ جو قرآن پاک ہے ہمارے پاس، سرکار نے فرمایا کہ قرآن پاک ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. کیا ہے؟ ظاہر ہر کوئی پڑھتا ہے، اس کا معنی جو کرتے ہو، ایک کیا ہے؟ ظاہر، اور ایک کیا ہے؟ باطن ہے. فرمایا جس کو بتایا، ہمارے پاس ظاہر ہے. فرمایا ایک شخصیت ہے میری امت میں، سرکار نے فرمایا وہ جانتی ہے اس کے ظاہر اور باطن کو. پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ میرا بھائی علی ہے. تو میرے سمجھانے کا مقصد ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے ساتھ بحث ایک بندہ تھوڑے دن پہلے کرنے لگا، کوئی کتاب لکھ رہا تھا تو وہ حضور کی کچھ ایتیں لایا. قرآن پاک میں بھی اللہ نے حضور کے بارے میں یہ فرمایا، حضور کے بارے میں یہ فرمایا. غالباً 2 جمعے پہلے جمعۃ المبارک کے بعد میرے پاس بیٹھے تھے ادھر، کوئی کتاب لکھی اس نے. تو میں نے انہیں کہا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ وہ
جب پڑھی جاتی ہیں نا، پڑھی تو جاتی ہے، پڑھی تو لیکن ہر بندہ اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھ سکتا، ہر بندہ اس کا معنی اور مفہوم۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مولانا تھے، مولوی تھے، مفتی صاحب تھے، وہ فجر کی نماز پڑھاتے تو ہر روز عبسا و تولا، کون سی سورہ جی حمزہ بھائی، کون سی سورت عبسا؟ یہ 30ویں پارے میں ہے، وہ ہر روز پڑھتا۔ کون سی سورہ پڑھتا؟ کہاں ہے بولو نا۔ کسی نے آ کر سیدنا فاروق اعظم سے کہا کہ وہ مولانا جو ہے نا فلاں فلاں، وہ ہر روز ہی عبسا و تولا پڑھتے رہتے۔ سیدنا فاروق اعظم نے انہیں بلایا اور بلا کر پوچھا بھئی کیا وجہ ہے قاری صاحب، علامہ صاحب، آپ ہر روز سورہ جو ہے عبسا پڑھتے ہیں؟ تو وہ آگے جو مولوی ہوتا ہے وہ بھی جھگڑیلو ہوتے ہیں، علم جو ہے جب آتا ہے تو بہت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں رہتا، یا وہ بندہ دوسرے کو سمجھتا ہے کہ اس نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا، اس نے کہا جی قرآن کی صورت ہے، آپ کو کیا، میں قرآن کی صورت پڑھتا ہوں اور تو کچھ نہیں نہ پڑھ رہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کیا پڑھ رہا ہوں؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا ٹھہر جا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اندر گئے، تلوار لے کر تلوار کو گھمایا، کہا بھی کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا قرآن کی صورت ہے۔ فرمایا پھر ہماری بھی کچھ اور ہی صورت ہے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا تو قرآن کی صورت پڑھ رہا ہے، تیرے دل کے اندر بغض مصطفیٰ ہے، تیرے دل کے اندر کیا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں تنبیہ فرمائی ہے۔ کیا فرمائی ہے؟ کیا فرمایا؟ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک شخص حضور سے نبینہ آیا تھا اور حضور سے کچھ کہنا چاہتا تھا، حضور نے اس کی بات نہیں سنی، حضور مصروف تھے، تو اللہ نے وہی اتاری بھئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں کی بات بھی سن لیا کر۔ اور وہ الفاظ جو تھے آپ کو پتہ ہے جب تنبیہ آتی تو وہ شخص ہر روز پڑھتا تھا، تو سیدنا فاروق اعظم نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ لوگوں نے کہا حضور امام مار ڈالا، فرمایا امام نہیں، یہ حرام ہے۔ اللہ کیا بات! میں کہہ رہا ہوں قرآن ایک ظاہر ہے، ہر بندہ قرآن پڑھ کر ہدایت نہیں پا سکتا۔ بے شک، بالکل۔ وما یدل، قرآن میں لکھا ہوا ہے وما یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں، وما یدل، یدل کیا ہوتا ہے؟ گمراہ کر دینا۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ وما یدل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں، عین غین نکالتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بڑا قرآن پڑھتا ہے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، نہیں جی اس نے تو قرآن حدیث کے علاوہ بات ہی کبھی نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے وما نہیں، وما یدل بہ کثیرا، یعنی وہ قرآن پڑھ کر بھی ہدایت پر نہیں ہے۔ وما یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا قرآن پڑھ کر بہت سے لوگ ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، دل بند ہو گیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے فرمایا مورے لگ گئی دلوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، سماعتوں پر، وعلی ابصارہم، آنکھوں پر بھی پردے ڈال دیے گئے، اور وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ایمان لے کر۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ اکبر لطف آتا ہے، فرشتے سنتے ہیں آ کر۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کسی سے حسد کرنا جائز نہیں ہے، کسی سے حسد کرنا جائز نہیں، لیکن دو شخصوں سے حسد کیا جائے۔ کتنوں سے؟ کون کون سے؟ ایک قاری قرآن سے، جب وہ قرآن پڑھے تو کہے یا اللہ جیسا یہ پڑھ رہا ہے کاش میں بھی ایسا پڑھا ہوتا۔ اور ایک سخی سے جب وہ سخاوت کرے تو یا اللہ مجھے بھی اگر تو اتنا دیتا نا تو میں بھی تیری راہ میں خرچ کرتا۔ کیا کرتا؟
تو ہر آیت کا معنی آپ کہیں جی، خود کہیں جی قرآن پہ یہ لکھا ہو قرآن پاک میں. تو میں نے کہا کہ ایک وہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اسے کچھ اور سمجھ آ رہا ہے. یہ جو جھگڑے ہیں مولویوں کے مسلک ہیں، وہ ہی کہتا ہے ایسے، وہ کہتا ہے ایسے، وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی، وہ کیا کہتا ہے؟ تو یہی تو وجہ ہے، یہی تو کسی کو کچھ نظر آ رہا ہے، کسی کو ایک ہی واقعہ ہے، اسی کو پڑھ کر ایک کو ایمان مل رہا ہے اور ایک ہی واقعہ ہے وہ سن کر بے ایمان ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. میں نے کہا کہ ایک قرآن کا ظاہر ہے، ایک کیا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں سارا قرآن پڑھا ہوا ہوں اور مجھے ماشاءاللہ پڑھا، آپ کہتے ہیں نا بہت بڑا عالم ہے فلاں، پڑھا اس کے پاس پڑھا، نہیں، اسے الف اور لام میم کا بھی پتہ نہیں ہے. جتنا بڑا عالم ہو، بڑا مفتی ہو، بڑا مفسر ہو، ہاں جی، بڑا شیخ الحدیث ہو، اس کو الف لام میم کا پتہ کیوں؟ اللہ نے صرف اپنے حبیب کو بتایا، اور حبیب سے جب پوچھا، حبیب نے فرمایا یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان. میرے اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہا، کہیے ذرا، میم. اب ہا سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا، ترجمہ نہیں کیا، صرف مراد لیا. ایک ہے ترجمہ ایگزیکٹ کرنا، ایک ہے صرف مراد لینا، یہ ہو سکتا ہے. فرمایا ہا سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہا سے مراد حق ہے. کیا ہے؟ اور میم سے مراد محبت ہے. میم سے مراد کیا ہے؟ ایک. اور دوسرا ہا سے مراد، ہا سے مراد فرمایا حضور کی زلفیں ہیں جو کنڈل والی، اور میم سے مراد حضور کا نام پاک ہے. ہا سے مراد حق ہے. کیا حق ہے؟ اللہ کا. ہر بندے پر اس نے تمہیں عقل دے دی، شعور دے دیا، انسان پیدا کیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، بولنا سکھایا، عقل دے دی، شعور دے دیا، فہم دے دیا، ادراک دے دیا. وہ کام کمپیوٹر بھی نہ کر سکے جو آپ کریں. کمپیوٹر بھی اسی دماغ سے بنا ہے نا، سائنس ہے نا. جو دماغ کا ڈیٹا ہے، جو اس کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت رکھی ہے، وہ تو پوری زندگی ایک حصہ بھی استعمال نہیں ہوتی اور وفات ہو جاتی. کوئی کمپیوٹر، کوئی کارڈ اتنا نہیں جتنا اللہ پاک نے دماغ دیا ہو جس کے اندر ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے. تو فرمایا جس نے اتنا بڑا تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے، اتنا بھلا، اس کا حق ہے تم پر. بولو نا، کیا ہے بھائی؟ قرآن میں بھی ہے. کیا تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تم سمجھ نہیں ایسے ہی دنیا میں آئے، کھا لے پی لے موج اڑا، بس چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گا کام. نہیں 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 نہیں. تو راز ہے اللہ کا، تو نائب ہے، تو خلیفہ ہے. تجھے اللہ رب العزت نے حضرت ہمارے باپ کو، حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا ہے. ایسی عقل دی ہے، کسی مخلوق کے پاس ایسی عقل ہی نہیں. ایسی آنکھ دی ہے، کسی مخلوق کے پاس ایسی آنکھ نہیں ہے جیسی انسان کے پاس. ایسا شعور، ایسا علم، کمال کمال کمال. اس لیے سرکار نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، صرف انسان کو پہچان لو نا، بھی انسان ہے کیا. ایک طرف ریت کی دیوار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا بلبلہ ہے، پانی کا ریت سے بھی زیادہ گرنے پہ آئے تو کیا ہو گیا؟ ایک طرف پہاڑ ہے، چٹان ہے، ایک طرف کیا ہے؟ ایک طرف دیکھو اللہ پاک نے انسان کو کیا سے کیا بنایا.
اور وہ خود کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، ما غرک، اے میرے بندے کبھی سوچا بیٹھ کے کس بات کا تجھے غرور ہے؟ تو غرور کرتا پھرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تجھے مال دیا، عزت دی، شہرت دی، سب کچھ دیا، تو سمجھتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، میں ہی میں ہوں، اور کچھ نہیں ہے، میں اڑا کے رکھ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا۔ فرمایا مالک تو میں ہوں۔ مالک کون؟ بولو نا۔ کبھی سوچا تو نے بیٹھ کر؟ اللہ پاک فرما رہا ہا کا معنی بتا رہا ہوں، مفہوم معنی تو میں کر ہی نہیں سکتا، کوئی یار صرف اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ فرمایا ہا کیا ہے؟ حق کس کا؟ اللہ کا۔ اب ہم جتنے بیٹھے ہیں، باہر والے بھی، میرے بیٹے، میرے بھائی، اندر والے بھی، کیا ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ بس تھوڑی دیر کی تقریریں چھوڑے، جذبات بھی ہوتے ہیں، الفاظی بھی ہوتی ہے، گردانیں بھی پڑی جاتی، سارا کچھ ہو سکتا ہے، وقتی طور پر آپ واہ 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 سب کچھ ہے، لیکن سوچیں، بیٹھ کر سوچیں، پھر سوچیں، پھر سوچیں کہ کیا جو اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، بولیں نا، بالکل کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ آج اگر ہمیں موت آ جائے، اور آنی ہے، کوئی گل باقی رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ میرے کپڑے ہوں، میری ٹوپی ہو، میری دستار ہو، میری دکان ہو، میرا مال ہو، میری بیوی ہو، میرے بچے ہوں، میری گاڑی ہو، میرے جیسا اور محلے میں کوئی نہ ہو، شہر میں کوئی نہ ہو، یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، یہی کرتا ہے کوئی مرنے والا؟ ایسا ہی مرنے والے ہوتے ہیں یہ گاڑیاں، بنگلے، بینک بیلنس جس کو ہم اپنا سمجھتے، کیا ہمارا اپنا ہے؟ ہے ہمارا اپنا؟ ہم سے پہلے بھی کوئی آباد تھا یہاں پر، آج سے 100 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں، یہاں پہ کون بیٹھے تھے؟ پتہ نہیں مسجد بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ کوئی 75 سال میرے خیال 75 اتنے ہی ہو گئے، ہاں جی۔ وہ بابا جمال صاحب اللہ پاک انہیں صحت دے، تندرستی عطا، وہ بتاتے تھے، کہتے یہاں ہر طرف گند ہوتا تھا، ہندو لوگ آ کر استغفر اللہ گندگی پھیلاتے تھے، اروڑیاں تھیں، ہاں جی، تو وہ چاہتا ہے تو پھر کعبے سے بھی بت اٹھوا دیتا، کعبے سے بھی، پھر اللہ نے کئیوں کو توفیق دی ہوگی، انہوں نے یہ جگہ ڈیسائیڈ کی ہوگی، کسی نے دی ہوگی، پھر اس پر مسجد بن گئی۔ آج آپ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، تو یہ عقل، یہ شعور، یہ سب کچھ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو ہاں کہہ رہی ہے کہ ہاں کہیے ذرا، میم، ہاں کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا سنو میرا حق ہے، کیا ہے میرا؟ تو اب ہم یہ ذرا غور کرنا ہے، یہ ماہ شعبان المعظم، پانی اگر نہیں نکلتا، پانی نہیں آتا تو پھول نہیں نکلیں گے، بوٹا جو ہے ہرا بھرا ہی نہیں ہوگا۔ یہ رونے کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ جاگنے کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ راتوں کو گڑ گڑا کر اس کو منانے کا مہینہ ہے۔ تو اگر ہم وقتی اور وہی تقریریں، ہاں جی، وہ کریں تو یاد رکھ لیں پھر ہم مقصود نہیں پا سکتے۔ اگر ہم کہیں جی وقت ہے، جیسے آپ آتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، چلو ٹھیک ہے جی جمعہ ہے تو ذرا رسم ادا کرنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے، جانا ہے، اور کوشش ہوتی ہے، کئی دوستوں کی کوشش ہوتی ہے الحمدللہ کہ ہم نے پہلے جانا ہے۔ اب تو وہ کوششیں کم ہو گئی ہیں، بہت کم لوگ جو ہیں پہلے آنے والے ہوتے ہیں، کئیوں کی زیادہ انہوں نے سوچا ہی یہی ہوتا ہے کہ جب آخری ہوگا
ہاں جی مولانا صاحب کہیں گے جی بس وما علینا، تو ہم نے پہنچنا ہے، پھر وہ کہنا ہے جی صفیں بچھا دو، یہ کر دو وہ کر دو، تو یہ ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ میری بات کو ذرا اس طرح لو کہ واقعہ ہی حق کو بھی ہم پر ترس آ جائے. کیا ہم حق، میں پھر پوچھتا ہوں، حق ادا کر رہے ہیں؟ حق کیا تھا؟ حق تو یہ تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی، جان دیوار ڈرونا بنے ہو، جان دیوار ڈرونا بنے ہو، باپ بیٹا جو بھی چلا جاتا پڑا ہے، قریب کوئی نہیں جاتا، ہاتھ نہیں لگاتا، وہ کپڑے جو وہ پہنتا تھا اسے کوئی نہیں پہنتا، کیوں؟ مر گیا. اور یہ بھی دنیا کی تقسیم ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ اس کے کپڑے نہیں پہننے اور اس کی گاڑیاں استعمال کرنی، یعنی قیمتی چیز نہیں چھوڑنی، اس کے کپڑے استعمال نہیں کرنے. کیوں؟ کہتے کسی غریب کو دے دو. اس کا موبائل جو ہے نا، وہ سمارٹ موبائل، ہاں جی، وہ نہیں دینا کسی کو. کیوں؟ قیمتی ہے نا. انسان بڑا سمجھدار ہو گیا، جہاں اس کا مفاد ہوتا ہے وہ مسئلہ نکال لیتا ہے، جہاں مفاد نہیں ہوتا وہ کہتا ہے سب ختم. میری سمجھ آ رہی؟ اللہ فرما رہا ہے حامیم، میرا حق ہے. بولو بھائی میرا کیا ہے؟ اب حضور سے پوچھا، حضور یہ کیا حق ہے؟ ذرا بتائیں تو صحیح. میرے تاجدار کائنات نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اس نے جو بندے کو پیدا کیا، بندے کو دنیا میں بھیجا، عقل دی، شعور دیا، ادراک دیا، فہم دیا، سب کچھ دیا، تو جو دیتا ہے نا، جو دیتا ہے بندہ اس کا شکر گزار رہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شکر گزار. جو دیتا ہے جندہ کھائیے تو پھر اندے کی گیت، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ نہیں ایسے؟ بالکل. اس کا حق ہے عبادت. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے ہیں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں، کوٹھے ہیں، بنگلے، گاڑیاں، یہ سب کچھ ہیں جی، ٹھیک ہے جی، زندگی گزر رہی، مر جائیں گے بس مٹی ہو جانا ختم. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ کافروں کا ہے. کافر کہتے تھے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، کیا کر لے گا ہمارا؟ استغفر، توبہ توبہ. وہ کہتے تھے کہ ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، کیا بچنا ہی نہیں ہمارا کچھ. اس نے کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا؟ تم تو موت میں تھے. کدھر تھے؟ پہلے بھی تو تم مٹی تھے نا، تمہارے اندر تو جان نہیں تھی، اور جس میں جان نہ ہو وہ موت میں ہوتا ہے. کنتم اموات، تم تو موت میں تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں پیدا نہیں کیا. مٹی کے اندر روح ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی؟ پانی کو خون میں بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے کہ نہیں؟ خون سے لوتھڑا اور پھر گوشت، اور گوشت پھر شکل و صورت ماں کے پیٹ کے اندر بنائی ہے کہ نہیں؟ پھر جہاں کوئی کھڑکی نہیں، کوئی ونڈو نہیں، کہیں سے سانس نہیں آتا، وہ ماں اپنا ہی سانس اندر داخل، وہاں تمہیں زندگی دے رہا تھا. وہ پانی پیتی تھی تو محفوظ رہتا تھا، اس کا پانی تمہیں تقویت دیتا تھا، زندگی دیتا تھا. ہاں جی، اس نے کہا کئی باللہ وکنتم، تم کیسے انکار کرتے ہو؟ کتنا تیرا رب جو ہے، تیرا مالک، تیرا خالق کتنا عظیم ہے. مٹی سے تمہیں اس نے بنایا ہے، تو جس نے مٹی سے تجھے بنایا ہے، ایک تو یہ ہے کہ تجھے مٹائے گا نہیں اگر تو اس کا ہو جائے، اگر تو مٹے گا نہیں. تیری قبر ہزاروں سال نہیں کروڑوں سال تک خوشبو آتی رہے گی، تیری قبر فیض مانگتی رہے گی. تو نوم کا نومت العروس سویا ہوگا، لوگ دعا کرتے ہوں گے، گاڑیاں روکیں گے، وہاں کھڑے ہو کر سلام کر کے جائیں گے اگر تو میرا بن جا. اگر اس قبر کو کھول بھی دو تو زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں.
صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے بس بات یہ مرتے وہ ہیں، مٹتے وہ ہیں، وہ سوئے، میں بار بار یہ شعر پڑھتا رہتا ہوں، جو در تیرے در سے یار پھرتے ہیں۔ موت کس کی ہے، خاتمہ کس کا ہے، مٹی کس نے بننا ہے، جو حضور سے پھر گیا۔ جو کافر ہے اس کو مٹی بنایا جائے گا، اس کی لاش کو گل سڑ جائے گی، اس کی ہڈیاں زمین کھائے گی، لیکن اس کو بھی کہا تم کیسے انکار کرتے ہو، وہ اتنا طاقتور ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، وہ دوبارہ تمہیں بنائے گا۔ بالکل۔ اور وہ حدیث پاک جو بخاری شریف میں ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے ہر گناہ کر لیا تھا۔ کیا تھا؟ ہر گناہ کر لیا تھا۔ پھر ایک دن بیٹھا تو یہ خیال آ گیا کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، کون سا منہ لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، میں نے اللہ کا تو حق ہی ادا نہیں کیا، تو اب میں کیا کروں گا۔ پھر یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور بچوں کو کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنا منہ اللہ کو دکھاؤں، چہرہ دکھاؤں۔ اس نے اپنا ایک اسیسمنٹ کر لیا، اپنا دل میں سوچ لیا، اس نے کہا کہ ایسا کرنا، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، میں راکھ بن جاؤں گا، اس کے سامنے ہی نہیں جاؤں گا، اس کے سامنے نہ سامنا ہوگا، نہ حیا آئے گی، نہ شرم، یہ ساری باتیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ اور ایسا کرنا کہ میری ہڈیوں کو پیس دینا اور پیس کر مختلف ہواؤں کے سپرد کر دینا، دریاؤں کے سپرد کر دینا، یہ سارا کچھ کر دینا۔ گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کریں گے، ایسا ہی۔ مر گیا، اس کو آگ لگا دی، جلا دی لاش، اس کی راکھ بن گئی، ہواؤں میں اڑا دی، جو راکھ مختلف پہاڑوں پر پھینک دی۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ جب سرکار فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، یہ ہوگا قیامت کے دن، لیکن تیرے اور میرے نبی نے بتا ابھی دیا، ابھی بھی نہیں، آج سے 1400 سال پہلے امت کو بتا دی، جو کچھ ہونا تھا وہ بتا گئے۔ یہ کہتے ہیں کس نے دیکھا ہے جی، دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے، سب کچھ تیرے نبی نے بتا دیا۔ حالات زمانے کے بھی بتائے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون شہید ہوگا، کس جگہ پر شہید ہوگا، کس جگہ پر میدان سجیں گے، کس دفعہ شہادتیں ہوں گی، کس سن میں کیا ہوگا، کون بادشاہ ہوگا، کتنے خلیفہ ہوں گے، کیا لڑائیاں ہوں گی، کیا جھگڑے ہوں گے، کیا بدماشیاں ہوں گی، کیا زنا ہوں گے، کیا لوگ کریں گے، سارا کچھ حضور نے قیامت تک کا بتا دیا۔ قیامت تک کا میری امت میری اہل بیت سے کیا کرے گی یہ بھی بتا دیا، سارا کچھ بتا دیا۔ تو کہنا کیا چاہتا ہوں، سمجھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اللہ پاک اس کی راکھ کو بھی اکٹھا کر لے گا، ہڈیاں سب کچھ اکٹھے کر کے اس کو دوبارہ سے اپنے سامنے زندہ انسان بنا کر کھڑا کرے گا۔ پھر پوچھے گا 10 بندے ہوں 10، میں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں تو کن کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں، کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ کدھر چھپو گے، کہاں جاؤ گے، سمندروں میں جاؤ گے، پہاڑوں میں جاؤ گے، جانوروں کے پیٹوں میں، جہاں چلے جاؤ، فرمایا اس کی رسائی ہے۔ اس لیے علماء محدثین کہتے ہیں کہ کسی کو شیر کھا جائے، کتا کھا جائے، جو جانور درندہ کھا جائے، اس کی قبر وہ بن جاتی، اس کی قبر اس کے اندر بھی اس کو سوال ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، یعنی اس کے لیے جو مالک ہے، جو اتنا بڑا کارخانہ دنیا چلا رہا ہے، اتنا نظام کل کائنات جو رب العالمین ہے، فرمایا تو نے سمجھا کیا، وہ کتنا بڑا قادر ہے، اس سے بڑا تو قادر ہی کوئی نہیں، کتنا بڑا حکیم ہے، اس جیسا تو حکیم ہی کوئی نہیں، کتنا بڑا علیم ہے، اس جیسا علیم کوئی نہیں۔ تو سرکار جب اسے کھڑا، وہ پوچھا جائے گا اس سے، 10 بندے کیا کیا تو نے، وہ کیا کہے گا، ہاتھ باندھ کر، یا اللہ میں ڈر گیا تھا، میں کیا گیا تھا، ڈر گیا، واقعی ڈر گیا تھا، باری تعالیٰ تجھے تو پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے، میں نادم ہو گیا تھا، ڈر گیا تھا۔ اللہ پاک فرمایا جو مجھ سے ڈر جائے میں اسے معاف کر دوں۔ ہاں حق ہے کس کا، اللہ کا، جو ہم ادا نہیں کر رہے، 5 نمازیں ہم نہیں ادا کرتے، حق ہے اللہ کا ہمارے جسموں پر، روحوں پر، ایمانوں پر، ہمارے دلوں پر، دماغ پر، ہر چیز پر، ہمارے مال پر، دکانوں پر، کس کا حق ہے، ہم کہتے نہیں ہمارا ہی ہے سب کچھ، کیا
وہ کہتا ہے سب کچھ تیرا بندے ہے کیا، جاندی وار ڈرونا بنے ہوتے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنہ لئی سے پاپ کماندہ کتنے نے تیرے گھر دے۔ ایک منٹ رکھتے ہیں، جتنا بڑا پیارا ہو، جتنا بڑا پیار کر، ایک منٹ جس سے جدا نہیں ہوتے، کہتے ابو جی، چاچو جی، فلاں جی، آپ سے بغیر تو گزارا ہی نہیں، بس یہ نکل گئی نا روح جو نظر نہیں آتی۔ سب سے قیمتی چیز وہ ہے۔ قیمتی انسان بھی بڑا ہوتا ہے لیکن کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ روح کے ساتھ۔ روح نکل جائے تو یہ خون رک جائے گا، ایک دن نہیں نکالے گا۔ جس کو اللہ چاہے وہ تو اس کی قدرت ہے نا، وہ کہتا ہے میں بچا، کیا ہوگی؟ جسم پھٹے گا، بدبو آئے گی، کیوں؟ وہ اصلی چیز نکل گئی ہے۔ کیا؟ روح قیمتی۔ کیا؟ کس کا حق ہے؟ فرمایا اللہ کا حق ہے، اسی نے دی ہے نا۔ کس کا؟ اللہ۔ اس لیے فرمایا نماز پڑھو، یہ حق ہے اللہ کا۔ روزہ رکھو، کیا ہے؟ حق ہے اللہ کا۔ تو فرمایا ہا سے مراد حق اور میم سے مراد کیا ہے؟ محبت۔ کیا ہے؟ فرمایا حق بھی میرا ہے اور محبت بھی میں تم سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محبت بھی میں کرتا ہوں۔ آگے فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے مجھے کھلی کتاب کی۔ کس کی؟ قرآن کی قسم، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یقین کر جاؤ، وہ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں۔ اشرف المخلوقات تجھے بنایا، محبوب تمہیں بناتا ہے، اولیاء تم میں سے چنتا ہے، فرشتے اتنے بڑے طاقتور ہو کر، نوری ہو کر وہ نیچے رہتے ہیں۔ انسان تیرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے کہ فرشتوں کو بھی تیرے جیسا نہیں، تجھے اعلیٰ بنایا ہے فرشتوں سے بھی۔ کس سے بھی؟ فرمایا میرا حق ہے۔ کیا ہے میرا؟ اس کو پہچان۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، کیونکہ وقت بالکل قریب پہنچ گیا، فرمایا انا کننا منذرین، انا کننا، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ کس نے؟ ہم نے نازل کیا، اور ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ بتائیے جو ابھی باتیں میں نے کی ہے نا، قرآن کہہ رہا میں سنانے والا ہوں، بتانے والا ہوں۔ وہ جو علماء بتاتے ہیں، محدثین بتاتے ہیں، وہ سارا کچھ وہ قرآن کی باتیں بتاتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام دیتے ہیں آپ کو۔ کیا دیتے ہیں؟ اللہ کا پیغام۔ پھر آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فرمایا کہ سن لو، اس سے پہلے ایک اور ہے، تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، فرمایا ایک رات ایسی ہے جس کو میں نے مبارک کہا ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہے رات جس کو قدر والی کہا ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہے جس کو مبارک کہا ہے۔ بعضوں نے کہا مبارک اور قدر والی ایک ہیں۔ کیا ہے؟ لیکن جمہور مفسرین، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 26 صحابہ کرام، کتنے جی؟ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس، سب نے کہا، فرمایا کہ وہ قدر والی رات جو ہے جس میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ اور ہے، اور مبارک جس کے بارے میں کہا یہ اور ہے۔ فرمایا وہ قدر والی رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں 5 راتوں میں ایک رات ہے۔ آخری 10 میں کتنی؟ 5 میں کتنی؟ ایک ہے۔ اس کو چھپا کر رکھا، اس کو تلاش کرو، اس کو۔ لیکن یہ مبارک رات فرمایا جس کو کھلا چھوڑ دیا، اس کا بتا دیا ہے، اس کو تلاش کرو، محنت سے دوں گا۔ اس کو آنے سے پہلے، اس کے رمضان المبارک آنے سے پہلے، اس کے استقبال کے لیے ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، میں نے کہا 26 صحابہ کرام، کتنے جی؟ 16 حدیثیں اس پر ہیں، 16 صحیح حدیث پاک، مسلم شریف میں، ابن ماجہ شریف میں، مختلف بڑے اماموں نے اس کو درج کیا۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت کہ فیہا یفرق کل امر، بانٹ دیا جاتا ہے اس رات میں، بانٹ دیا جاتا ہے کیا؟ کون سی رات میں؟ فیہا یفرق کل امر، ہر حکمت والا کام، ہر حکمت والا۔ حضور سے پوچھا گیا اور حضرت عباس نے پوچھا، مختلف صحابہ اکرام نے پوچھا، اور آگے تقریباً 26 کے قریب صحابی پوچھا گیا یہ کون سی رات ہے؟ فرمانے لگے یہ 15ویں شعبان کی رات ہے جس میں اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت برساتا ہے، اہم فیصلے فرماتا ہے، ہر چیز کی تقسیم کرتا ہے۔ جیسے آپ سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، جیسے آپ بجٹ بناتے ہیں، کب بناتے ہیں؟ آگے وہ آ رہا ہے نا ماہ جون،
اس میں پاکستان کا کیا بنے گا؟ اس رات میں اللہ نے فیصلہ تو کر دیا زمین و آسمان کے بننے سے پہلے، 50,000 سال بننے سے پہلے، لیکن ایک رات فرمایا بجٹ کی، سال کی رکھی، سال کے فیصلے اس کے اندر اللہ صادر فرماتا، اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ ہمیں کیا فرمایا؟ ہمیں کہا کہ اس رات میں فیصلے جو ہیں وہ صادر فرماتا ہوں، تقدیروں کو لکھتا ہوں، دعائیں قبول کرتا ہوں، آواز آتی ہے کہ مجھ سے مانگو، تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے مانگو۔ اللہ پاک فرماتا ہے دعائیں مانگو، اپنی تقدیر بدلاؤ، روو گڑ گڑاؤ، اگر گناہ گار ہو تو میں بخش دوں گا، بے رزق ہو تو رزق دے دوں گا۔ یعنی تقدیر بدلنے کی رات، اس کو کہتے ہیں شب برات۔ اور ابھی اس کی جو 8 ایتیں ہیں، پہلی کتنی جی؟ علماء نے کہا ہے کہ جو شخص شعبان المعظم کی 15ویں رات کو پوری سورت کو تلاوت کرے، کتنی بار؟ 3 بار۔ کتنی بار؟ جو دعا مانگے اللہ قبول کرے گا۔ اور اگر پوری نہ پڑھ سکے، 3 رکوع کی یہ سورت ہے، کتنی؟ 25ویں پارے میں کتنی رکوع ہیں؟ کتنے رکوع ہیں جی؟ تو وہ پہلی 8 ایتیں 30 مرتبہ پڑھ لیں، پہلی 8 ایتیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس دفعہ یہ جمعرات کو آ رہی ہے 15 شعبان کی رات، انشاءاللہ خصوصی رات ہوگی، دعائیں کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی تیاری کریں، اس کا حق ادا کریں، نماز پڑھیں، جو اللہ نے آپ پر حق رکھیں اس کو ادا کریں۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔